اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام۔ ناظرین محترم، یہ درس ہمارا سیرت معصومین کے حوالے سے 25 نمبر درس ہے کہ آج کے اس درس میں درس نمبر 25 اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی درس نمبر جو 26 ہوگا، سیرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہم السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ امام کاظم علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے سے پہلے اجمالی تعارف ہے امام علیہ السلام کا کہ اس میں مبارک موسیٰ اور القابات ہیں کاظم، باب الحوائج، عبد صالح، یہ القابات ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ اور 7 صفر 128 ہجری کو امام کی ولادت ہوئی ہے، اور کنیت جو مشہور ہے امام موسیٰ کاظم کی ابو الحسن، یہ کنیت مشہور ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ اجمالی تعارف کے بعد اور مدفن جو جہاں پر امام علیہ السلام دفن ہے، مشہور و معروف مقام ہے کاظمین، جہاں پر 2 معصوم مدفون ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، بغداد، کاظمین جو کہ بغداد کا ایک شہر ہے، وہاں پر یہ 2 معصوم مدفون ہیں۔ امام علیہ السلام کی سیرت میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات، کرامات، معجزات ہمیں ملتے ہیں، لیکن چونکہ اختصار مطلوب ہے لہٰذا کچھ نکات کی طرف اشارہ کرنے کی ہماری کوشش ہوگی۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے ہر معصوم کے بارے میں، ہر امام کے بارے میں، کہ علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، تمام صفات کاملہ و حسنہ میں مصداق اتم اور کامل ترین فرد امام معصوم ہوا کرتا ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہوں یا ان کی اولاد، جو بھی سلسلہ ائمہ علیہم السلام ہے، اس سلسلے میں جتنے بھی معصوم ہیں وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے متقی افراد شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لہٰذا علم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہی کافی ہے کہ رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا لو سألتہ عما بین دفتي المصحف لأجابک فیہ بعلم۔ یہ میرا فرزند جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے چھٹے امام نے فرمایا کہ لو سألتہ عما بین دفتي المصحف، اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک کسی بھی علمی مسئلہ، کسی بھی شے کے بارے میں اگر تم سوال کرو گے، لأجابک فیہ بعلم، علم و حکمت کے ساتھ یہ میرا فرزند جواب دے گا۔ یعنی امام صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم کے علم کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، چیلنج ہے تمام مسالک اور تمام مذاہب اسلامی کے جتنے بھی علماء ہیں، ان تمام علماء سے افضل ترین اور سب سے بڑے عالم ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام، ہر اپنے زمانے میں تمام علماء سے مرتبے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تمام صفات میں افضل ترین فرد امام معصوم ہوتا ہے۔ وقال عنہ، یعنی وقال الصادق علیہ السلام ایضا فی شأن امامنا الکاظم علیہ السلام وعنده علم الحکمہ والفہم والسخاء والمعرفہ بما يحتاج الیہ الناس فیما اختلفوا فیہ من امر دینہم۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کے پاس، میرے فرزند کے پاس علم ہے، حکمت ہے، فہم ہے، سخاوت ہے، معرفت ہے،
کس چیز کے بارے میں معرفت؟ بما یحتاج الیہ الناس، بشریت، لوگ، کوئی خاص طبقہ نہیں، کوئی بھی فرد انسان کا جس چیز کی طرف محتاج ہوتا ہے وہ چیز، وہ علم، وہ حکمت، وہ فہم، وہ فراست امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ فی مختلف فیہ من امر دینہم، دینی امور میں فقہی مسائل ہو، عقائدی مسائل ہوں اور تفسیر سے مربوط مسائل ہوں، کوئی بھی علمی مسئلہ ہو اس کا حل امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ یہ شہادت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امام موسیٰ کاظم کے بارے میں۔ ایک اور اہم نقطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے عبادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور زندانوں میں میرے مظلوم امام کی زندگی گزر گئی، مگر زندانوں میں بھی نوافل، نماز شب اور واجبات، مستحب نمازیں مولا ادا کرتے رہیں، خشیت الہی کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں اور شکر بجا لاتے رہیں۔ کسی بھی حال میں امام نے خدا کی عبادت نہیں چھوڑی اور شکر کرنا نہیں چھوڑا، ہر حال میں، ہر مشکل وقت میں سجدہ شکر بجا لاتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور نوافل اور عبادات کو بجا لاتے رہے۔ اور یہی کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں امام معصوم، مظلوم امام، 13-14 سال امام کی زندگی زندانوں میں گزر گئی، حجت خدا کی زندگی گزر گئی، مگر سجدوں میں یہی دعا پڑھتے نظر آتے ہیں، اللہم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک اللہم وقد فعلت فلک الحمد۔ پروردگارا، خداوندہ میں بڑی مدت سے تجھ سے سوال کرتا رہا اور کرتا تھا، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے فرصت عنایت فرما۔ کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک، امام ہر وقت یہی دعا فرماتے تھے کہ پروردگار میری درخواست ہے، میری التجا ہے، میری دعا ہے کہ عبادت کے لیے فرصت عطا فرما۔ اور جو ہی امام کو فرصت عطا ہوئی تو امام نے اس بات پر بھی خدا کا شکر ادا کیا اور زندانوں میں امام کی زندگی گزر گئی اور 10 سال، 12 سال، 13 سال امام معصوم کی زندگی زندانوں میں گزر گئی اور ہر وقت امام یہی دعا کرتے رہے کہ پروردگار میری دعا یہی ہے کہ عبادت کے لیے فرصت عطا فرما۔ اور اس زندان کی مشکل وقت کو بھی امام نے عبادت الہی کے لیے مختص کیا اور اسی پر شکر ادا کرتے رہے۔ یہ امام کی سیرت رہی اور ہر نعمت پر اور ہر فرصت پر، ہر قیمتی وقت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور اسی لیے صاحب سجدہ طویلہ، السلام علیک یا صاحب السجدۃ الطویلہ، اس طرح ہم سلام بھی کرتے ہیں امام کو زیارات میں کہ اے طویل سجدے والے آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ سیرت میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ شکر میں پیشانی رکھ کے یہی دعا کرتے تھے، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، تیرے بندے سے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تیرے بندے کے گناہ عظیم ہیں، پروردگار لہٰذا تیری طرف سے بخشش کی امید ہے، فلیحسن العفو منک، پھر آپ کی طرف سے پروردگار بہتر یہی ہے کہ اس بندے کے حق میں آپ اس کی بخشش فرمائیں اور اس کی مغفرت فرمائیں۔ یہی دعا ہوتی تھی امام کی کہ تیرے بندے کے گناہ بڑے عظیم ہیں، مگر پروردگارا آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، شان رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بندے کی مغفرت فرمائیں، عفو فرمائیں، بخشش فرمائیں۔ یہ عبادت امام کے حوالے سے یہ نقطہ تھا۔ اور اس کے بعد عفو درگزر کے حوالے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت رہی ہے، اس حوالے سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ مدینہ منورہ میں ایک بندہ رہتا تھا، نسل کے اعتبار سے خلیفہ ثانی کی نسل سے تھا یہ شخص، اور روزانہ امام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا اور بدتمیزی کرتا تھا۔ امام کے اصحاب امام سے تقاضا کرتے ہیں کہ ابن رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں
تاکہ اس کا کام تمام کر دے، مگر امام نے سختی سے منع فرمایا۔ اور ایک دن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آخر اس بندے کا کام کیا ہے، کیا کرتا ہے، اور اس کا شغل کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جو ہے وہ کاشتکار ہے، کاشتکاری کرتا ہے، زمینوں کا کام کرتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کی جو زمینیں تھی جہاں پر وہ کام کرتا تھا وہاں چلے گئے۔ تو جب دور سے دیکھا ہے تو اس بد تہذیب اور بد اخلاق بندے نے پھر چیخنا چلانا شروع کیا کہ میری فصلیں خراب کرنے آپ آ رہے ہیں، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام احترام کے ساتھ سلام کلام کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں بندے خدا کتنا خرچہ کیا ہے اس فصل پر، اس کاشتکاری پر؟ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، حساب میں نے نہیں لگایا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ تو بتا دو کہ کتنی منفعت آپ کو ملتی ہے، کتنا فائدہ آپ کو ملتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا تقریباً 200 دینار کا مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 کے بدلے 300 دینار عطا فرمائے، اور عطا کرنے کے بعد یہ دعا بھی کی کہ پروردگار تیری امید کے مطابق اس فصل سے منفعت عطا فرمائے۔ جب یہ دعا کی ہے تو بڑا متاثر ہوا امام کے اخلاق سے، امام کے رفتار سے، امام کی گفتگو سے، اور اس نے معافی مانگی، یبن رسول اللہ مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، میں نے گستاخی کی ہے آپ کی شان میں، مجھے معاف کیجئے۔ یہاں پر سیرت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی مصداق بن کر امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی معافی قبول کی، اور امام نے تبسم فرمایا، چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہو گئی، تو اس بندے کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ کاظم مجھ سے راضی ہو گئے۔ اگلے دن مسجد النبوی میں جب دوبارہ امام تشریف لے گئے ہیں تو وہی بندہ جو روزانہ گستاخی کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، وہی امام کی مدح میں مصروف ہے اور امام کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ لوگ بھی پریشان ہوئے کہ آخر اس کا رویہ کیسے بدل گیا؟ تو معلومات کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اخلاق امام ہے، سیرت امام ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کا وجود منقلب ہو گیا، اس کے وجود میں انقلاب آ گیا، زندگی اس کی بدل گئی، وہ بد تہذیبی تہذیب میں، اور وہ بد اخلاقی اخلاق میں، اور وہ بد کلامی حسن کلام اور حسن سلوک میں بدل گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد لوگ بھی پریشان ہو گئے، اور اپنے اصحاب سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے بتاؤ، یا وہ طریقہ درست تھا جس کو تم لوگ اختیار کرنا چاہتے تھے، یا یہ والا اخلاق کہ جس کی بنا پر اس کا وجود بھی بدل گیا اور راہ حق کی طرف آ گیا اور اس کی شر بھی دور ہو گئی۔ یہ پیغام دے دیا اپنے اصحاب کو کہ سیرت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اخلاق کی اس اعلیٰ مثال کی وجہ سے اس بندے کا وجود میں انقلاب آ گیا اور وہ فوراً تائب ہو گیا۔ توبہ کرنے کے بعد راہ حق پر وہ چلا اور جو ہے زندگی اسی حق کے مطابق اس نے گزاری۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت روائی، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا اور مومن بندوں کی مشکلات کو حل کرنا اور ان کی حاجت روائی کا خیال رکھنا اور مصائب میں، مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، یہ امام کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ شہر رئی مدینے سے بہت دور ہے، جو کہ آج تہران اور ایران کا علاقہ ہے، کہ شہر رئی میں ایک شخص رہتا تھا، مومن تھا، اور وہ بڑا مقروض تھا، حکومت کو قرض کے عنوان سے وہ مطلوب تھا، اور حکومت مسلسل طلب کر رہی تھی اور اس کے پاس امکان نہیں تھا چونکہ کافی مقروض ہو چکا تھا اور مطلوب تھا حکومت کو۔ ایک مرتبہ بہت پریشان تھا، اس نے پوچھا کہ یہ حاکم رئی جو عامل ہے، جو گورنر ہے، جو اس شہر کا جو حاکم ہے، آخر اس کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ من شیعۃ علی بن ابی طالب، اس حاکم کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل البیت سے محبت کرتا ہے اور آل رسول کا احترام کرتا ہے اور شیعہ ہے، مومن ہے۔ تو اس بندے کی چونکہ ظاہراً رسائی نہیں تھی اس حاکم تک، یہ خود بھی مومن تھا، مگر اس نے فوراً مدینے کا رخ کیا، شہر رئی سے
مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا۔ مدینہ منورہ میں جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد اپنی جو حالت تھی اس کی، مقروض تھا، مطلوب تھا، اس کے اوپر قرضہ تھا، یہ مشکل امام کے سامنے رکھ دی، اور امام علیہ السلام سے فرمایا کہ حاکم رئی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، اور چونکہ میں مطلوب ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، وہ طلب کر رہا ہے، قرضے کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، اور حکومت کو میں مطلوب ہوں اور میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ حاکم رئی بھی شیعہ ہے، آپ سفارش کیجئے، شاید وہ میری مشکل کا اس کو احساس ہو جائے اور اس حوالے سے میرے لیے وہ آسانی کرے۔ امام علیہ السلام نے ایک خط لکھا مدینہ منورہ سے اس حاکم کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم ان للہ تحت عرشہ ظلا لا يسکنہ الا من اسدى الى اخیہ معروفا او نفس عنہ قربتا او ادخل على قلبہ سرورا وہذا اخوک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر خط ہے امام موسیٰ کاظم کا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماؤں بہنوں، آپ سب کے لیے اور میرے لیے اور تمام شیعوں کے لیے گویا یہ خط ہے، امام کا یہ پیغام ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر حال میں امام کا یہ پیغام ضروری ہے کہ ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اس حاکم کو یہ لکھا کہ اعلم، جان لو، ان للہ تعالی تحت عرشہ ظلا، اللہ کے لیے اس کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، لا یسکنہ الا من اسدى، اس سائے کے تحت کوئی نہیں رہ سکتا، یعنی رحمت کا ایک سایہ ہے، اس رحمت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ انسان کے اسدى الی اخیہ معروفا، جو اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کرے، کوئی اچھی خدمت کو انجام دے دے، اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، وہ اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ او نفس عنہ قربتاً، یا مصیبت میں اس کا کام آئے، مومن بھائی گرفتار ہے، مشکلات میں ہے، وہ کوئی مصیبت اس پر آئی ہے، کسی مشکل کام میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کام میں آپ اس کی مدد کریں، اس کے کام آئیں اور اس کی مشکل کو آسان کرنے میں اس کے ساتھ دیں۔ یہ مومن جو کسی مومن بھائی کی مصیبت میں کام آتا ہے، اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے، اس سائے میں اسے جگہ ملتی ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا او ادخل علی قلبہ سرورا، یا مومن بھائی کے قلب میں خوشی کو ڈال دے، مومن بھائی کو خوش رکھے اور خوش کرے۔ وہذا اخوک، اس حاکم کو مخاطب کر کے امام نے خط میں یہ جملہ بھی لکھا، وہذا اخوک، یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے، مؤمن ہے اور مشکل میں پڑا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے، مدیون ہے، مقروض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، پریشان ہے، لہٰذا مومن بھائی کی مدد کرنا اور مومن بھائی کے دل میں سرور ڈالنا، مومن بھائی کو خوش کرنا، یہ وہ صفات ہیں کہ اگر یہ صفات کسی بندے میں ہو، یہ صفات ہو تو وہ بندہ اللہ کی رحمت کے ماتحت اسے جگہ ملتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ خط کا آخری سلام تھا۔ امام نے جب یہ دیا ہے خط، تو یہ بندہ اس خط کو لے کر والی رئی کے پاس پہنچا، اور رات کے وقت فطرق علیہ بابہ، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے اس حاکم کا غلام باہر نکلتا ہے۔ غلام نے جب پوچھا ہے تو اس بندے نے کہا کہ میں صابر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ جو ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لیا اس غلام کے پاس، تو یہ غلام بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا، حاکم کے پاس، اور حاکم سے کہا کہ امام موسیٰ کاظم صابر امام کا قاصد آیا ہوا ہے اور ایک خط کو لے کر آیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ یہ کہنا تھا وہ حاکم رئی، وہ جس کے پاس اقتدار ہے، کرسی ہے، منصب ہے، مگر جب امام کا نام سنا ہے تو جوتے بھی پہنے بغیر فوراً گھر سے باہر نکلتا ہے اور دس بوسی کرتا ہے، اور فقبل بین عینی، اور پیشانی کا مسلسل بوسہ لے رہا ہے،
امام کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ سید و سردار صابر امام موسیٰ کاظم کی حالت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے اور کس حال میں ہے۔ اور اس کے بعد اس قاصد نے، اس بندے نے جب امام کا خط دیا ہے تو فقبلہ، اس خط کو چوما ہے، بوسہ دیا ہے۔ بوسہ دینے کے بعد کہا کہ جتنا بھی میرا مال ہے، سبحان اللہ کیا محبت ہے، صاحب منصب ہے لیکن کیا محبت ہے امام کے ساتھ، واقعاً محبت کا ثبوت دیا۔ اس حاکم نے خط کھول کر پڑھنے کے بعد جتنی دولت اس کے پاس تھی، جتنا کپڑا اس کے پاس تھا، برابر تقسیم کیا، اس بندے کو بھی دیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جتنے بھی آپ کے قرض ہیں ہمارے پاس، حکومت کے پاس، ان سب پر اس بندے نے قلم چلایا اور کہا کہ آج کے بعد آزاد ہو، کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کرنے کے بعد پوچھتا ہے یہ حاکم، اب بتاؤ آپ خوش ہیں؟ کیا آپ کے دل میں نے خوشی کو ڈال دی؟ کیا آپ کا دل خوش ہو گیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ یقیناً آپ نے کچھ زیادہ ہی عطا کیا اور کچھ زیادہ ہی مجھے خوش کیا۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ بندہ اس خوشی میں، چونکہ اس حاکم نے یہ سلوک میرے ساتھ کیا ہے، کہہ کر خصوصی طور پر اس حاکم کے لیے دعا کرنے کے لیے دوبارہ مکہ معظمہ جاتا ہے اور خانہ خدا کے پاس اس حاکم کے لیے کہ امام کے کہنے پر اس حاکم نے میرے ساتھ اتنا اچھا اخلاق اور اچھا سلوک کیا ہے، تو اس بندے کے لیے خصوصی دعا کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے۔ مکے میں جا کر خصوصی اس حاکم کے لیے دعا کرتا ہے، اور دعا کرنے کے بعد مدینہ منورہ جا کر دوبارہ امام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور امام کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، اس حاکم نے اس قدر اچھائی کے ساتھ میرے ساتھ سلوک کیا اور بڑی محبت فرمائی اور مجھے اپنی دولت میں اس نے شریک کیا۔ تو امام علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس بندے نے امام سے فرمایا، فقال له الرجل یا مولائی هل سرک ذلک، یا ابن رسول اللہ، اے سید و سردار آپ بتائیے کہ اس کس کام کی وجہ سے آپ کو خوشی کا احساس ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ فقال الامام ای واللہ، اللہ کی قسم میرا دل خوش ہو گیا، لقد سرنی وسر امیر المؤمنین، نہ فقط مجھے خوش کیا اس بندے نے بلکہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو بھی خوش کیا، واللہ اللہ کی قسم لقد سر جدی رسول اللہ، میرے نانا محمد مصطفیٰ کو خوش کیا، وَلَقَدْ سَرَّ اللَّهِ تعالی، نہ فقط محمد مصطفیٰ کو بلکہ اللہ کو خوش کر دیا۔ یہ ہے اخلاق اہل البیت۔ ایک مومن کی حاجت روائی پر امام علیہ السلام خوش ہوئے، اگر حاجت روائی کرے کسی کی مشکل آسان کر دے تو کتنی خوشی ہوگی۔ یقیناً میں اور آپ کے لیے اس میں پیغام ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔